اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل ویونس والیسع ویونس ولوطا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور ہدایت دی ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت الیاس علیہ السلام کو کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک صالح تھے، نیک تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور ہدایت دی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت الیسع علیہ السلام کو اور حضرت یونس علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو دوسرا احسان فرمایا کہ ان کی اولاد اور ان کی نسل میں سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے کچھ انبیاء علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا کہ ہم نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو، اسی طرح حضرت عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ نام کے ساتھ موجود ہے، اور اس 25 میں سے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر صرف اسی رکوع کے اندر ہے۔ تو قرآن میں 18 نبیوں کا ذکر صرف اور صرف اسی مقام پر اللہ کی ذات نے کیا ہے، باقی دیگر جگہوں پر دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ البتہ انبیاء علیہ السلام کی صحیح تعداد کتنی ہے؟ 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 2,24,000 اللہ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ اس لیے جب بھی انبیاء علیہ السلام کی تعداد ذکر کرنی ہو تو عدد کے اوپر اکتفا نہیں کرنا، یوں نہ کہا جائے کہ صرف 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہے، بلکہ اس کے ساتھ کم و بیش کا لفظ بھی ذکر کیا جائے کہ 1,24,000 کم و بیش اللہ کی ذات نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ اگر تعداد کم اور زیادہ ہوگی تو اس صورت میں کسی قسم کا کوئی گناہ حاصل نہیں آئے گا، وگرنہ اگر انبیاء 1,20,000 سے کم ہوں تو 1,20,000 کہنے میں گویا کہ ہم نے اس کو بھی نبی بنا دیا جس کو اللہ کی ذات نے نبوت نہیں عطا فرمائی۔ اور اگر انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ ہے اور ہم نے صرف 1,24,000 کہا تو ان انبیاء کو نبوت کی، رسالت کی فہرست سے ہم نے نکال دیا جن کو اللہ کی ذات نے نبوت عطا فرمائی، تو یہ بھی ایک گناہ لازم رہے گا، بلکہ کفر تک معاملہ چلا جائے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی تعداد کو ذکر کرنے میں احتیاطاً 1,24,000 کم و بیش کا لفظ استعمال کیا جائے۔ تو اب اگر کم اور زیادہ ہوں گے تو اس صورت میں کسی قسم کا کوئی گناہ یا کوئی خطرے والی بات لازم نہیں آئے گی۔ تو اللہ کی ذات نے 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں فرمایا،
اسی طرح فرشتوں میں سے اللہ کی ذات نے 6 فرشتوں کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ پہلے پارے کے اندر 4 فرشتوں کا ذکر ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور اسی طرح ہاروت اور ماروت، یہ بھی فرشتے تھے جن کا ذکر بھی پہلے پارے کے اندر موجود ہے۔ اور 5واں فرشتہ رعد ہے، جس کے نام سے پوری سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ۔ تو یہ رعد بھی ایک فرشتہ ہے، اس کا نام بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور اسی طرح مالک ایک فرشتے کا نام ہے، یا مالک یقضی علینا، سورۃ زخرف کے اندر یہ موجود ہے۔ تو یہ فرشتوں کے نام 6 اللہ کی ذات نے قرآن میں ذکر فرمائے۔ اور کافر جو بادشاہ جو کافر لوگ گزرے ہیں، ان میں سے 6 کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ ابلیس ہے، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، آزر ہے اور ابو لہب۔ یہ 6 کافر انسان ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی ان کا نام وہاں قرآن میں موجود ہے۔ عورتوں میں سے سیدنا مریم علیہ السلام کا ذکر اللہ کی ذات نے قرآن میں فرمایا۔ صرف ایک ہی عورت ہے جن کا نام قرآن میں موجود ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، جن کا تقریباً قرآن میں 30 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اور صحابہ میں سے صرف ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں کہ جن کا نام قرآن میں موجود ہے، فلما قضى زید منہا، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا نام قرآن میں اللہ کی ذات نے ذکر فرمایا۔ باقی صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت ہے، ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو دوسرا احسان فرمایا، اسی کا تذکرہ کرتے فرمایا، وزکریا ویحییٰ والیاس، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد و ذریت میں سے زکریا علیہ السلام کو بھی ہدایت اور نبوت عطا فرمائی، یحییٰ علیہ السلام کو بھی ہدایت اور رسالت عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک صالح تھے، نیک تھے۔ صالح اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی حقوق ادا کرنے والا ہو۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے حضرت اسماعیل اور حضرت الیسع اور حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان میں سے ہم نے ہر ایک کو جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اپنے اعتبار سے جس دور میں یہ نبوت اور رسالت کو عطا فرمائی گئی، اس دور میں یہ تمام لوگوں سے یا اس جہان کے لوگوں سے افضل تھے، ورنہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے اوقات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انسانوں پر بھی ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی ہے۔ اس لیے یہاں پر جو اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو فضیلت عطا فرمائی ہے جہان والوں پر، یہ ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔